السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو اور یوٹیوب چینل دل مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم کسی مومن سے ملاقات کرو تو مسکراتے ہوئے ملاقات کرو۔ اس کا فائدہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ جو لوگ اپنا چہرہ بگاڑتے ہیں، لوگ ان سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ان کو غلام اس طرح بن جائیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی لوگ ان سے محبت کرنے لگیں۔ مسکرانے والے چہرے کو جنتی چہرہ کہا گیا ہے، جبکہ بگڑا ہوا چہرہ نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ چہرہ بڑی عظیم چیز ہے، یہ کھلی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے۔ چہرے ہی سے ولی کی شناخت کی جا سکتی ہے کہ جس کا چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ گنہگار اور نیکوکار کی پہچان بھی چہرے سے ہی ہو جایا کرتی ہے۔ قیامت میں جنتی اور جہنمی ہونے کی پہچان بھی چہرے سے ہوگی۔ جو لوگ جنت میں جانے والے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور جو جہنم میں جانے والے ہوں گے ان کے چہرے پر سیاہی چھائی ہوگی۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اپنے دن و رات گزارتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات کو پوری کرنے میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے، ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ آج ہم چہروں کو سنوارنے کے لیے اپنی پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں۔ چہروں کی خوبصورتی کے لیے بازار میں نئے نئے پاؤڈر اور کریم آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی چہروں کا ذکر بدن سے الگ فرما کر ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے منہ آگ میں جھلسائے جائیں گے اور وہ کہیں گے، کاش ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی اطاعت کرتے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے، جس چہرے پر ہم معمولی سا داغ برداشت نہیں کر سکتے، کیا ہم قیامت کے دن یہ برداشت کر سکیں گے کہ نافرمانیوں کی وجہ سے اسے عذاب دیا جائے؟ ایک شخص تجارت کرتا ہے، اس میں اتنا مصروف ہے کہ اسے کھانے اور پینے کا وقت نہیں ملتا، اس کا چہرہ سیاہ نظر آئے گا۔ لیکن یہی انسان رمضان کے دنوں میں بھی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، پھر بھی کوئی اس کے چہرے کو دیکھ کر نہیں کہتا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھوکا اور پیاسا رہنے کی وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم آگے اپنے بچے کو نصیحت فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اے بیٹے، زمین پر اکڑ کر نہ چل۔ اکڑ کر چلنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم خود ہی سے بیان فرماتا ہے، بے شک اللہ کو نہیں پسند آتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور زمین پر اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ زمین پر اترا کر چلنا کئی طرح سے ہو سکتا ہے، وہ صورتیں بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم ان طریقوں سے بچیں اور اپنے بچوں کو ان سے بچا سکیں۔ نمبر 1، سینہ تان کر چلنا۔ نمبر 2، بٹن کھلے رکھ کر چلنا۔ نمبر 3، بھویں چڑھا کر چلنا۔ نمبر 4، زمین پر پیر پٹک کر چلنا۔ راستے میں چلنے والوں کو دھکا مارتے ہوئے چلنا۔ ان تمام چیزوں کو اترانے اور اکڑنے میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم راستے کے دائیں جانب سے چلا کرتے تھے، اور چلنے کا اندازہ یہ ہوتا گویا کوئی شخص پہاڑی کی طرف چڑھ رہا ہو اور اس سے آہستہ آہستہ اتر رہا ہو۔ آپ کی نظریں نیچے ہوا کرتی تھیں، آپ کبھی بھی زمین پر پیروں کو پٹک کر نہیں چلا کرتے تھے، اور نہ آپ اسے پسند فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہی زمین ہماری حیات میں ہمیں غذا فراہم کرتی ہے، اور مرنے کے بعد یہی ہمارا مسکن بنے گی۔ جو شخص زمین پر نرمی اور تواضع و انکساری کے ساتھ چلتا ہے، اس سے راہگیر متاثر ہوتے ہیں اور اسے متکبر نہیں سمجھا جاتا۔ کوئی شخص اکڑ کر چل رہا ہے، اگر دھکا لگ جائے تو سامنے والا شخص اس سے جھگڑا کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا تم دیکھ کر نہیں چلتے؟ لیکن اگر یہی شخص نرمی کے ساتھ چلے گا تو دھکا لگنے پر سامنے والا خود ہی معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اکڑ کرنا چلنے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی اور ہم اس گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ قرآن نے تو اکڑ کر چلنے سے منع کیا ہے، لیکن ایک مقام ایسا ہے جہاں خود حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اکڑ کر چلنے کا حکم بھی دیا ہے اور خود بھی اس پر عمل فرمایا۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے۔ طواف کے پہلے تینوں چکروں میں رمل یعنی اکڑ کر چلنا ہے۔ جس طرح پہلوان اپنے کندھوں کو پھیلا کر چلتے ہیں، اسی طرح چلنا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کرنے لائق ہے
کہ اس مقام پر اکڑ کر چلنا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حکم سے قبل تکبر تھا، لیکن آپ کے حکم فرما دینے کے بعد عبادت بن گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہر حکم شریعت ہی کا حکم ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔